بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فجر۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی اور اس رات کی جب رات کو چلی اس میں۔ اچھا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں قسم جس صورت میں آئے آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ خاص نشانیوں کی طرف ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ذی الحج کی فجر سے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ فجر کے کون سی فجر؟ فجر تو ویسے بھی ایک تازگی کا احساس دلاتی ہے۔ رات گزرنے کے بعد جب فجر آتی ہے تو آپ ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے انسان کو۔ تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے ماہ ذی الحج کی فجر کی اور 10 راتوں کی، جو 10 دن ہوتے ہیں، 10 راتیں ہوتی ہیں ماہ ذی الحج میں، ان کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں۔ اس میں جو جفت ہوتے ہیں، جفت راتیں اور طاق راتیں، وہ بہت اہمیت کے عامل ہیں، یعنی کہ اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، عبادات کرنی چاہیے، صدقہ و خیرات کرنے چاہیے اور اپنے اعمال درست کرنے چاہیے۔ تو یہ بہت اہمیت کے عامل ہے۔ جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ عام دنوں میں اگر آپ عبادت کریں گے اس کا اتنا ہی ثواب، لیکن ان خاص دنوں کی جب اللہ تعالیٰ نشاندہی کرتے ہیں تو اس میں ہمیں دگنا کیا 10 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے ان دنوں میں، یعنی بائی ون گیٹ تھاؤزنڈس بونس کی بات آ جاتی ہے، یعنی اتنے زیادہ فوائد ملتے ہیں۔ اور اسی طرح سے عید الفطر سے پہلے جو آتی ہے ہمارے پاس آخری عشرے میں 10 راتیں رمضان کے مہینے میں، تو اس 10 راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ آپ اس میں طاق راتیں تلاش کریں، جس میں شب قدر کی رات طاق راتوں میں تلاش کریں اسے، اور اس کی بہت اہمیت ہمیں بتائی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں، یعنی کہ ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اور آگے ابھی اللہ ہمیں بتائیں گے ان چیزوں کی قسم پوری معتبر عقل مندوں کے واسطے، یعنی عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، وہ جتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ کر لے ان دنوں میں۔ اور اگلے دن عید الفطر میں بھی اسی طرح سے اور عید الاضحیٰ میں بھی۔ لیکن ہم انسان کیا کرتے ہیں، ہم اپنے اس دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، ہم اپنے دنیا داری کی زندگیوں میں اور اپنی شاپنگز میں اور دوسرے جو ہمارے دنیاوی ترجیحات ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اپنی عبادات کو اور جو باتیں اللہ نے ہمیں بتائی ہیں ان کو ہم رد کر دیتے ہیں۔ تو اس سے ہم اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اور عیدوں کو ہم نے کیا بنائے ہوئے ہیں، فیسٹیولز بنائے ہوئے ہیں، تہوار بنائے ہوئے ہیں، یعنی کہ 10 راتوں کی عبادت کے بعد جب انسان پاکیزگی کی حالت کو پہنچتا ہے تو گویا وہ ایک پاک انسان بنتا ہے، اسے نئی زندگی ملتی ہے اور اسی خوشی میں وہ نئے کپڑے پہنتا ہے اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتا ہے، سلامتی کی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ ہے مقصد اصل دین اسلام میں، ان راتوں کے بعد کی اہمیت کا اور ان راتوں کی اہمیت کا۔ لیکن ہم ان باتوں کو پس پش ڈالے ہوئے ہیں اور دنیا کو ترجیح دیے جا رہے ہیں۔ تو نے نہ دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے عاد کے ساتھ، وہ جو ارم میں تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ عاد ایک قوم تھی جس کو ارم ذات العماد کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ قد و قامت میں بہت بڑے تھے، بلند و بالا ان کی کھٹ کھاٹ تھی، اور اس کے علاوہ وہ کچھ مصفرین کا کہنا ہے کہ شاہی خاندان کے حوالے سے بھی یہ لقب ان کو دیا گیا ہے۔ تو وہ بہت طاقتور لوگ تھے، ان کی قوم بہت طاقتور تھی، تو اور اسی بنا پر وہ تکبر کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہے کوئی ہم سے زیادہ طاقتور، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو ان کی پسند نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں ایک نبی بھیجا جن کا نام ہے حضرت ہود علیہ السلام، اور وہ بڑے ستونوں والے، اور وہ بہت بڑے بڑے ستون بنائے تھے انہوں نے، اتنے بڑے بڑے عمارات اور ستون، گویا ایسی مخلوق اللہ نے بنائی نہیں، کہ بنی نہیں ویسی سارے شہروں میں، اور ویسی مخلوق بنائی نہیں۔ تو گویا وہ اتنے بڑے بڑے آرکیٹیکٹس تھے اور انجینئرس تھے، اور اللہ نے ان کو اتنا علم عطا کیا تھا اور اتنے وہ فنکار تھے کہ وہ اتنے بڑے بڑے ستون بھی بناتے تھے۔ لیکن ہوا کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تکبر میں غرق ہوئے، تو اللہ نے ان پہ ایک آندھی 7 راتیں اور 8 دن ان پہ ایک ایسی آندھی بھیجی جس سے ان کے جو سر تھے ایک دوسرے سے ٹکرا گیا اور ان کے مغز باہر نکلے، اور وہ عبرت کا نشان بن گئے لوگوں کے لیے۔ آج بھی ان کی وہ جگہیں موجود ہیں جہاں انسان جاتے ہیں، وہ عبرت کا نشان بن چکی ہیں۔ اور سمود کے ساتھ جنہوں نے تراشا پتھروں کو وادی میں، اب قوم سمود یہ بھی ایک پاورفل قوم تھی۔ اسی طرح سے یہ کیا کرتے تھے، یہ چٹانوں کو تراشتے تھے، اور اتنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر نعمت سے نوازا تھا، علم سے، طاقت سے، اور پھلدار باغات ان کو دیے تھے، میٹھا پانی،
ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ بت پرستی میں غرق ہو گئے، وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ آپ اپنے رب سے کہیں اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے ایک اونٹنی وہاں سے نمودار کی۔ تو اونٹنی کا پر حضرت صالح علیہ السلام نے بتایا کہ تم اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، یہ رب کی نشانیوں میں سے ہے۔ لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا؟ انہیں خوف خدا نہیں تھا، انہوں نے اس نشانی کو قطر کر ڈالا، جس کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پہ نازل ہوا، ایک زوردار چیخ، اور اس کے بعد فل خاموشی، اور ان کے چہرے دب گئے اور وہ تباہ ہو گئے اور وہ غرق ہو گئے۔ آج بھی ان کی نشانات موجود ہیں ان جگہوں کے، ان علاقوں کے جہاں پہ ان کے ہوتے تھے اسٹرکچرز جو بنائے تھے انہوں نے، چٹانوں کو جو تراشا تھا، اور ان کے وہ بنے ہوئے ہیں۔ اور فرعون کے ساتھ وہ میخوں والا، فرعون کون تھا؟ یہ بھی ایک حکمران تھا، ظالم حکمران تھا، اس کی بہت وسیع فوج تھی، بہت وسیع لشکر تھی اس کی، لیکن وہ اس کو میخوں والا کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ اتنا ظالم تھا، وہ لوگوں کے ہاتھوں میں اور پیروں میں میخیں ٹوکتا تھا اور پھر سولی پہ چڑھاتا تھا۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب روبرو حاضر کرائے گئے ان کو جادوگروں کو، تو حضرت موسیٰ کے سامنے جب ان کو حاضر کیا گیا جادوگروں کو، تو فرعون نے دھمکی دی جادوگروں کو کہ اگر میں تم لوگوں کو سولی پہ چڑھا دوں گا۔ اور کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ میخوں والا اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی اتنی وسیع لشکر ہوا کرتی تھی، وہ اس کے لشکر کے خیموں کے میخوں کو خچر پہ لادا جاتا تھا۔ جب کبھی کہیں چٹیل میدان ان کو نظر آتی تو وہاں پہ وہ خیمے لگاتے تھے، تو اس لیے بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان تینوں قوم عاد، قوم سمود اور فرعون نے کیا کیا؟ انہوں نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے۔ یہ سب تھے جنہوں نے سر اٹھایا ملکوں میں، پھر بہت ڈالی ان میں خرابی، پھر پھینکا ان پر تیرے رب نے کوڑا عذاب کا۔ یعنی یہ سرکش لوگ تھے، انہوں نے سرکشی کی، نافرمانی کی، خرابی کی، جو طاقت اللہ نے ان کو دی تھی وہ اس کے فطرت کے خلاف گئے۔ فطرت کے خلاف جانا ہی ایک بہت بڑا جرم ہے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ آ پہنچا۔ بے شک تیرا رب لگائے گات میں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ کا حوالہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ایک سیکنڈ کا پتہ ہے ان کو، ایک سیکنڈ وہ الرٹ ہیں۔ یعنی کہ ہمیں دیکھیں، ہمیں اپنے نفس پہ اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جیسے اگر یہاں پہ قسمیں بتائی جا رہی ہیں فجر کی، 10 راتوں کی جفت اور طاقی، یعنی کہ ہمیں اپنے نفس پہ اندھا اعتماد اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہماری زندگی میں رمضان آتا ہے، 10 راتیں آتی ہیں، اور ذی الحج کے 10 راتیں آتی ہیں، تو ہمیں اس میں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، اندھا اعتماد نفس ہے کہ اگلے سال ہم زندہ ہوں گے تو ہم یہ کریں گے، اگلے سال ہم زندہ ہوں گے تو ہم وہ کریں گے۔ ہمیں ایک سیکنڈ کا بھروسہ نہیں ہے اپنی زندگی کا، یہاں آنکھ بند تو وہاں آنکھ کھلی۔